اس کا آخری دن ہے اور اس کی آخری نشست ہے اور اس کا خاص موضوع اصلاح معاشرہ ہے۔ معاشرے کی اصلاح، سماج کا سدھار، لوگوں کے لیے اصلاح کا پیغام، طریقہ کار، یہ موضوع ہے جس کے ہم سے مطالبات ہیں۔ آپ بڑی تعداد میں آج یہاں شریک ہوئے ہیں اور سب کے سب مسلمان ہیں۔ اسلام آپ کا عقیدہ، آپ کا مذہب، آپ کا مسلک، آپ کا مشرب، اسلام آپ کی زندگی کی ابتدا اور زندگی کی انتہا۔ آپ جانتے ہیں تو ٹھیک اور نہیں جانتے ہیں تو جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے ہر ایک سے یہ کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ نبی سے کہا گیا، صحابی سے کہا گیا، تابعی سے کہا گیا، ہر امتی سے کہا گیا کہ کہو اس بات کو، قل ان صلاتی، بے شک میری نماز عبادات کے لیے عنوان ہے، وہ نسکی، اور میری قربانی، میری جد و جہد، میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے جو چیز بھی قابل ہے، وَمَحْيَايَ، اور میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت، لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، صرف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے۔ لا شریک لہ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، ساجھیدار نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور بس اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اس بات کو ماننے میں پہل کرتا ہوں، سبقت کرتا ہوں، پیچھے رہنے والوں میں نہیں ہوں۔ یہ معاہدہ ہے اس اعلان کی بنیاد پر کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف الاسلام ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص بھی اسلام کے علاوہ کسی اور طریقہ زندگی کا طلبگار ہے، اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں اسے گھاٹا اٹھانا ہے، نقصان اٹھانا ہے، کھوٹے سکے ہیں جو جمع کر رہا ہے۔ اللہ کے ہاں صرف اسلام چلے گا، اسلام کے علاوہ زندگی میں کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، کسی میدان میں نہیں ہے۔ عقیدہ اسلامی ہونا ضروری ہے، عبادات اسلامی ہونی چاہیے، معاشرت اسلامی، سماج اسلامی، سماجیات اسلامی، معاشیات اسلامی، تعلیم اسلامی، تربیت اسلامی، سیاست اسلامی، حکومت اسلامی، تعلقات اسلامی، اخلاق اسلامی، تمدن اسلامی، تہذیب اسلامی۔ یہ پہلا معاہدہ ہے جو لیا گیا ہے۔ آپ پیک کرنے کے لیے تیار ہیں، بہت خوشی کی بات۔ آپ نہیں پیک کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اس دنیا میں جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ہے کہ باندھ کر اور گھیر کر مسلمان بنا کے چھوڑا جائے گا۔ فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا۔ جسے ایمان قبول کرنا ہے ایمان قبول کرے، جسے شرک کرنا ہے وہ شرک کرے، جیسے کفر کرنا ہے وہ کفر کرے، لیکن سمجھ لے کہ جو غلط کام کرے گا، غلط فکر رکھے گا، اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہو دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ یہاں اس دنیا میں اختیار دیا ہے، جبر نہیں کیا ہے، باندھا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوا ہے کہ فرشتوں کو مسلط کر دیا گیا ہو کہ چار و ناچار اسلام پر عمل کرائیں گے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ راستہ ہم نے دکھا دیا، بتا دیا ہے، اب چاہے شکر گزار بنے بندہ یا ناشکرہ بنے،
اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے دیا گیا ہے، اور یہ اختیار آزمائشی ہے، امتحانی ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں جانچ کی جا رہی ہے، یہاں ہر انسان کو چیک کیا جا رہا ہے، اور چیک کیا جا رہا ہے مخفی طور پر۔ ایک ظاہری نظام ہے جس میں چیکنگ ہو رہی ہے، لیکن ایک مخفی نظام ہے فرشتوں کا، عالم بالا سے عالم اسفل تک اس کے رابطے ہیں، کرامن کاتبین ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو عمل ہے، جو قول ہے، جو فکر ہے، اسے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بات کسی زمانے میں لوگوں کے سامنے جب آتی تھی تو ذہن میں یہ بات ان کے بیٹھتی تھی کہ بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے، سیٹھے کے قلم ہوں گے، روشنائی ہوگی، قلم روشنائی میں ڈبو کر وہ فرشتے لکھ رہے ہوں گے، جیسے فرشتے مخفی، رجسٹر مخفی، قلم مخفی، روشنائی مخفی۔ لیکن آج کے دور میں اسلام آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، ایمان بہت آسان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب وہ غیبی باتیں اور عالم بالا کی باتیں جو 1400 سال پہلے جب ذکر کی جا رہی تھیں تو عقل انسانی ان کا تجزیہ نہیں کر پا رہی تھی، اور ایمان کی بنیاد پر انہیں تسلیم کیا جا رہا تھا۔ اب دھیرے دھیرے سائنسی ایجادات، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان کے مسئلے کو اور زیادہ قریب اور آسان بناتی چلی جا رہی ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بول رہے ہیں بغیر کسی جد و جہد کے ریکارڈ ہو رہا ہے، ہمارا فوٹو بھی کیچ ہو رہا ہے، ہماری باتیں بھی ریکارڈ ہو رہی ہیں، اور کیمیکلز کا استعمال کرتے ہوئے سائنٹسٹ نے جو آلات تیار کیے ہیں، اور وہ بھی اس قدر دقیق اور کمپلیکیٹڈ کہ ایک چپس کے اندر لاکھوں معلومات ریکارڈ کی جا سکتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک ناخن کے اوپر کی لکیر میں اور بال کی نوک میں انسان کی پوری زندگی کو ریکارڈ کر لیا جائے گا۔ دماغ کے ایک سیل میں لاکھوں معلومات تو ریکارڈ ہوتی چلی آ رہی ہیں، لیکن باہر کی مشینیں بھی اسی طرح ریکارڈ کریں گی، اور انسان موبائل میں اور ایک پین کے اندر اور پین کی نب کے اندر بھی ریکارڈ کر لے گا، فوٹو بھی محفوظ ہو جائیں گے اور باتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی۔ آج کی دنیا نے اس کو واقعہ بنا دیا، اور واقعہ بنانے کے نتیجے میں ایمان آسان ہو گیا، اور اللہ نے چونکہ یہ فرمایا تھا کہ ایمان کو ہم آسان کر دیں گے، اور دور